لیکن میں آپ کو سورۃ البقرہ کی اہم پیغامات رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے پارے کی ہم نے آج تلاوت شروع کی تھی۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ قبلہ بدل دیا گیا تھا، اور وہ بھی نبی پاک کی رضا کی خاطر۔ پہلے سارے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس، مسجد اقصی جو آج فلسطین میں ہے، یروشلم میں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ وہی تھا۔ اس سے پہلے والے نبیوں کا قبلہ بھی وہی تھا۔ اسی طرف لوگ اپنی اپنی عبادتیں رخ کر کے کیا کرتے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے۔ 17 مہینے تک قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ مسجد نبوی میں بھی 2 قبلے آج بھی ہیں، یعنی مسجد نبوی میں آج جو قبلہ ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں پہلے نماز ہوتی تھی۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو سلمہ کا ایک محلہ تھا، وہاں پر ایک علاقے میں دوپہر کے وقت تشریف لے گئے اور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی نماز، فرض نماز کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے، اگر وہاں پر مدینے میں اگر آپ جائیں گے، بیت المقدس اس طرف ہے تو خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں، بالکل اپوزٹ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دل میں خیال آیا، حضور کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ کہاں حضور کے دل میں خیال آیا، کسی کا سے ذکر نہیں فرمایا۔ اور حضور نے دل میں یہ خیال کر کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، 1 بار 2 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے۔ کس سوچ سے، کس امید سے کہ قبلہ ہمارا بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا۔ میاں ہماری اور آپ کی نماز اور ہے، ہمارے دل میں کسی اور چیز کا خیال آئے تو نماز خراب ہو، لیکن وہ رسول رحمت ہیں، ان کے دل میں خیال آئے تو مولا آیتیں بھیجتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نماز کی حالت میں بھیجا آیت دے کر، اور وہی آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے اپنی نماز میں۔ جبرائیل امین آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آیتیں سنانے لگے، حالت نماز میں وہی اتر رہی ہے۔ اور کیا پیغام تھا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہوگی، جہاں آپ کی خواہش ہے، جہاں آپ کی مرضی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم۔ پوری کائنات کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، تم بھی چاہتے ہو، ہم بھی چاہتے ہیں، ساری دنیا چاہتی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، لیکن خدا کس کی رضا چاہتا ہے؟ میرا حبیب راضی ہو۔ آیت تو اتر گئی، ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی مرضی ہے اے محبوب، لیکن اسی کے فوراً بعد دوسری آیت آئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیر کس بات کی اے محبوب، اسی نماز میں اپنا چہرہ اب خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اسی نماز میں، یہ نہیں کہ ابھی ظہر ہو جانے تو عصر کے بعد، نہیں، رسول کی رضا ہے، 2 رکعت ہو چکی، ابھی آپ چہرہ پھیر لیں۔ حضور کی رضا میں کسی بات کی تاخیر مولا نہیں فرماتا، مولا نہیں فرماتا۔ حضور 2 رکعت پڑھا چکے تھے، اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوم گئے اور اپنا چہرہ گھما کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ میرے عزیزوں، پیچھے صحابہ بھی کھڑے تھے، جو جماعت چل رہی تھی۔ امام اگر گھوم جائے تو مقتدیوں کا چہرہ اور اس کا چہرہ آمنے سامنے ہو جائے گا۔ اگر آج امام گھوم جائے تو آپ پکڑ کے پھر اس کو سیدھا کر دیں، میاں ادھر کیوں گھوم رہے ہو، اور اگر گھوم گئے تو ہماری نماز خراب ہوگی۔ لیکن وہ رسول اللہ کے
اطاعت شعار صحابہ تھے، سمجھتے تھے شریعت اسی کا نام ہے جس طرف چہرہ رسول ہو جائے. ہمیں یہ نہیں پوچھنا ہے کہ ادھر کیوں گھومے یا رسول اللہ، ادھر کیوں گھومے، بلکہ بات یہ ہے وہ جس طرف گھومے وہی شریعت ہے، وہی دین ہے. اس کو اقبال نے کیا سچ کہا تھا، بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہم آؤس، اپنے آپ کو رسول کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے. اب صحابہ نے کیا کیا، حضور کو جب گھومتا ہوا دیکھا تو صحابہ اکرام چل کر کے حضور کے پیچھے آ گئے، اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے آگے کی طرف چلے گئے، اور صحابہ گھوم کر کے حضور کے پیچھے صفیں لگا لیے، جیسے ادھر صفیں تھی اب ادھر صفیں ہو گئی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. ایک ظہر کی نماز، وہ آج بھی مسجد موجود ہے مدینے میں جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں پر یہ قبلہ بدلنے کا حکم نازل ہوا تھا، جہاں یہ آیتیں اتری تھی وہاں آج مسجد بنائی گئی ہے، اس کا نام مسجد قبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد، 2 قبلوں والی مسجد. اور صرف یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، رسول پاک کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لقب میں ایک نام آتا ہے امام القبلتین. امام القبلتین مطلب دونوں قبلوں کے امام ہیں میرے آقا. پہلے کے انبیاء جتنے بھی آئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، وہ ایک قبلے کی امامت تو کرتے رہے، لیکن میرے آقا بیت المقدس کے قبلے کی بھی امامت فرمائے اور خانہ کعبہ کے قبلے کی بھی امامت فرمائے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام القبلتین کہلائے. نماز تو ہو گئی. یہاں پر بہت سارے پیغامات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض اس کے بعد ہوا افواہ اڑانا شروع کر دیے مدینے میں کہ یہ کیسی بات ہو گئی کہ پرانا قبلہ ان لوگوں نے بدل لیا، پرانی چیز بدلی. یہودی تھے مدینے میں، عیسائی تھے، وہ سب جانتے تھے کہ قبلہ بیت المقدس ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ان کے متعلق سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، سفہاء ان کو کہا گیا ہے. اے رسول ان قریب بیوقوف لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے، بیوقوف لوگ، کہ رسول نے قبلہ کیسے بدل لیا، کیا شریعت ان کے گھر کی ہے؟ رسول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے لیے احکام اترے. اور اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اے محبوب آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ تھوڑی نا مقتدی ہیں ان کے، آپ امام ہیں، جس طرف آپ گھومیں گے سب کا قبلہ وہی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت اور فضیلت یہاں پر بیان کی گئی پہلے صفحے میں. اور پھر اب دیکھیں صحابہ کی اطاعت شعاری کیا تھی. اللہ اکبر. انہوں نے یہ پوچھا بھی نہیں نماز میں کہ ادھر سے حضور ادھر کیوں ہوئے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا اے مسلمانوں مبارک ہو، اب اللہ تعالیٰ نے ہماری پسند کا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اب قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. حضور نے یہ پیغام دیا، بشارت دی. اب سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کتنا فوری عمل کرنے والے، جس کو کہتے ہیں کوئک طریقے سے فوراً حضور کا فرمان آئے ادھر عمل کیا. وہ یہ سوچتے بھی نہیں تھے. شراب بھی جب حرام ہوئی تھی جس کے ہاتھ میں پیالے تھے وہیں سے چھوڑ دیا تھا انہوں نے. کوئی اگر ہونٹوں تک لگایا تھا اور فرمان رسول سنائی دے دیا کہ آج سے شراب حرام ہے، وہیں سے انہوں نے پھینک دیا. 50 سال پرانی شراب پھینک دیا. مدینے کی پوری نالیاں جو ہے گٹر شراب سے بھر گئی تھی، سب نے توڑ دیے تھے. وہ فرمان رسول پر اتنی تیزی سے عمل کرتے تھے کہ چوں چرا نہیں، کیوں اور کیا وجہ بھی نہیں پوچھتے. اب میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اور تعجب کی ہے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضور کو گھومتے ہوئے تو دیکھا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھے. اب ان کی ظہر تو ہو گئی، واپس جا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف. بیچ راستے میں کچھ صحابہ اور بھی کہیں جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور کے پیچھے پڑے ہوئے جو صحابہ تھے وہ گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت یہاں نماز پڑھ رہی ہے اور ان کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے. ان کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے پیچھے یہ نماز پڑھ کر کیا ہے. تو گزرتے گزرتے نماز کی حالت میں وہ جو صحابہ تھے، پیچھے سے ایک صحابی نے پکار کر کہا اے مسلمانوں، اللہ کے رسول کی مرضی کے لیے اللہ نے قبلہ بدل دیا، اب بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ قبلہ ہے.
پیچھے سے آواز دے رہے ہیں ایک صحابی، اور سارے صحابہ گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے. کیوں؟ ان کے کانوں میں بات یہ پڑی کہ رسول اللہ نے فرمایا. آج میں آپ کو بتاؤں، امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، مسئلہ سن لیجیے آپ، اگر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نماز میں نہیں ہیں، باہر کھڑے تھے، کچھ غلطی نظر بھی آ گئی امام کی، اور آپ نے پیچھے سے لقمہ دیا کھڑے ہو کر، اور امام نے لقمہ لے لیا، تو پوروں کی نماز گئی. کیونکہ خارج نماز اگر کوئی ہے، نماز میں نہیں تھا، باہر کھڑا ہوا تھا اور کھڑے ہو کر کے اس نے لقمہ دے دیا، اس کا لقمہ اگر امام نے لے لیا تو امام کی بھی نماز گئی اور سب کی بھی نماز گئی. ہاں، نماز کے اندر جو موجود ہے وہ اگر لقمہ دیتا ہے تو امام اگر اس کا لقمہ لیا تو نماز صحیح ہے، درست ہے. خارج نماز اگر کوئی کہہ رہا ہے، یعنی جیسے میں کھڑا تھا اور سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن ہم بیٹھ گئے، یاد نہیں تھا، بیٹھ رہے تھے، لیکن باہر کھڑا ہوا کوئی آدمی برابر واچ کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، اس نے چلا کر کہا اللہ اکبر، وہ نماز میں نہیں تھا، امام کو یاد آیا اور کھڑا ہو گیا دوسرے کی تکبیر سن کر، تو یہ باہر والے کی تکبیر کا لقمہ لے کر اگر امام کھڑا ہوا تو اس کی نماز باطل، ختم ہو گئی. اور جو پیچھے تھے بیچارے، ان کی بھی نماز گئی، امام کی گئی تو سب مقتدیوں کی گئی. یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن مدینے میں وہ صحابہ جو خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، لیکن پیچھے سے کھڑے ہو کر کے ایک صحابی نے جو نماز میں نہیں تھے، انہوں نے پکار کر کہا ہے مسلمانوں، قبلہ بدل گیا ہے، بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہے. نماز کی حالت میں غیر نمازی جو خارج نماز، اس کا لقمہ یہ صحابہ نے لیا اور نماز کی حالت میں پھر گئے، لیکن کسی کی نماز خراب نہیں ہوئی، کسی کی نماز نہیں ٹوٹی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ فرمان رسول پر عمل کر رہے تھے. جب رسول پاک کی اطاعت میں ہے تو وہ عبادت میں ہے. یہاں تک کہ ایک آیت ہے 9ویں پارے میں، آپ جب تلاوت ہوگی تو بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کا نام لے کر پکار رہے تھے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ وہ نماز میں تھے، وہ نماز میں تھے. حضور نے 2 مرتبہ پکارا تو وہ نماز اپنی کمپلیٹ کر کے پھر آئے حضور کے پاس. مسئلہ سنیے آپ. جب وہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے تمہیں پکارا، آواز دی، تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کہا تمہیں اللہ کا فرمان یاد نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں بھی، یعنی نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت بھی اگر آپ بلائیں تب بھی؟ تو سنو مسئلہ. حضور نے فرمایا ہاں، اگر نماز کی حالت میں 1 رکعت ہوئی تھی، حضور نے بلایا، تم وہیں چھوڑ کر کے آ گئے نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے تمہیں کام کے لیے بازار بھیجا، سامان لائے، کسی کو پہنچانے کے لیے کہا، پہنچایا، راستے میں لوگوں سے بات چیت کیا، ملاقات کیا، گھر گئے، واپس آئے، فرمایا گیا جہاں 1 رکعت چھوٹی تھی اس کے آگے سے کنٹینیو کرے، اس لیے کہ ابھی بھی وہ نماز میں ہی ہے، ابھی بھی وہ عبادت میں ہے. کیوں؟ اس کی نماز باطل نہیں ہوئی. جتنی دیر وہ باہر گیا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ مرضی رسول سے گیا تھا. پتہ یہ چلا. اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بات یاد آتی ہے، ان کے عشق کا جواب سنو. انہوں نے فرمایا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. فروع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک اصل ہے، ایک فرع. ایک اصل ہے، ایک فرع ہے. اصل جیسے عشاء کی 4 رکعت فرض نماز، یہ کیا ہے؟ اصل ہے. اس کے علاوہ جو وتر کو چھوڑ دیں، نفل جو چیزیں، ان کو فرع کہیں گے. ایک اصل ہے، ایک فرع ہے. باپ اصل ہے، بیٹا فرع ہے. ماں اصل ہے، بیٹا فرع ہے. اصل اور فرع، فرع کی جمع فروع. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنے فرض ہیں، جتنے بھی فرض ہیں، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض، 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض. یہ سارے فرض جب حضور کی بارگاہ کی بات آ جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں.
اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. پہلی چیز حضور کی اطاعت، بعد میں سارے فرائض. اور یہ صدیق اکبر نے بھی ثابت کر کے دکھایا، حیدر کرار نے بھی ثابت کر دکھایا. آپ کو پتا ہے جب غار میں حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ کاٹ رہا تھا اور حضور ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے پیر ہٹایا؟ واقعہ تفصیل سے آپ کو معلوم ہوگا، نہیں ہٹایا. زہر چڑھ گیا اور وہ خطرناک سانپ کا زہر جان جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان وار دی. جان جاتی ہے تو جائے لیکن محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے. انہوں نے جان وار دی. اور ایک واقعہ وہ بھی ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا، ان کی عصر کی نماز نہیں ہوئی تھی اور حضور ان کے بھی زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے. سورج ڈوب گیا. کیا حضرت علی کو نماز کی فکر نہیں تھی؟ عصر کی نماز، وہ بھی پانچوں نمازوں میں افضل نماز، اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، بیچ والی نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. حیدر کرار عصر کی نماز جا رہی ہے، چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ بھی فرض ہے. اور صدیق اکبر نے جان چھوڑ دی، وہ بھی فرض ہے. جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے. لیکن یہ دونوں خلفائے راشدین میں سے صحابہ، اجلہ صحابہ ہیں، انہوں نے یہ فرض چھوڑ دیے. کیوں؟ صرف اطاعت رسول پر، رسول کی اطاعت پر. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ جان، صدیق غار میں بلکہ جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز. نہ حضرت ابوبکر کی جان گئی، نہ حضرت علی کی نماز گئی. گئی کیا؟ ان کے لیے سورج پلٹایا اور ان کے لیے لعاب پاک لگا کر جان واپس کر دی. صدیق اکبر کی جان بھی بچی، حیدر کرار کی نماز بھی بچی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے. پہلی شرط ہے نبی پاک کی اطاعت. تو قبلہ بدلنے میں یہ حکمت تھی کہ کتنے حضور کی پیروی میں رہیں گے اور کتنے چوں چرا کریں گے.